السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ قواعد سے متعلق دیکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں قواعد پہ، یہ دوسری ویڈیو ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے دو ویڈیو آلریڈی موجود ہے جو صنائع و بدائع پہ ہے، صنائع و بدائع سے متعلق ہے۔ یہ جو قواعد جسے سمجھا جاتا ہے پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس سے متعلق ہے۔ آج ہم اس سے پہلے دیکھے تھے کلمہ اور اس کے اقسام، اب اسی میں سے ایک قسم ہے اسم کے ایک قسم کو دیکھیں گے، اسم کی صرف ایک قسم کو دیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں اسم معرفہ یا اسم خاص کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، کچھ تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے اسم کے اقسام۔ اسم کے اقسام ہیں آپ کے سامنے۔ تو دیکھیے اسم کے اقسام کرتے ہوئے دو قسمیں خاص اور عام کے عنوان سے کس نے کیا ہے؟ مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق صاحب کی کتاب کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو اسے کمنٹ میں لکھیے گا۔ تو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسم کی دو قسمیں، خاص اور عام، جبکہ شفیع احمد صاحب نے اس کی تین قسمیں قرار دی ہے، جامد، مصدر، مشتق، اور پھر جامد سے ان دونوں کو نکالا ہے، خاص اور عام کو نکالا ہے۔ حالانکہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین قسمیں اگر کرتے بناوٹ کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ اسم کے بناوٹ کے اعتبار سے یہ تین قسمیں کر دیتے، رچنا کے اعتبار سے جیسے بولتے ہیں ہندی میں، اسٹرکچر کے اعتبار سے، تو یہ بہتر تھا کہ یہ تین قسمیں ہو جاتی، اور پھر جامد سے نکالنے کے بجائے اس کو معنی کے اعتبار سے کر دیتے، ارتھ کے اعتبار سے، ہندی میں اگر کہیں تو معنی کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے شفیع صاحب نے جامد سے نکالا ہے۔ آئیے پہلے یہ تین قسمیں دیکھتے ہیں، پھر جو انہوں نے جامد سے یہ دو قسمیں قرار دی ہے تو وہ بھی دیکھیں گے، یا یہ کہیے کہ مولوی عبدالحق نے جو دو قسمیں اسم کے قرار دے رکھی ہے اسے دیکھیں گے۔ اب یہ تین لفظ ہے جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلا ہو، یعنی وہ لفظ ویسے ہی استعمال ہوا ہو، وہ لفظ جو ہے جس چیز کے لیے بنا ہے وہ اس کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے، الگ سے کسی اور لفظ سے نہیں بنایا گیا ہے۔ جیسے دیکھیے گھوڑا، تو ایسا نہیں کہ گھڑ سے گھوڑا بنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آدمی ہے، چاقو ہے، تو جو چیز جو ایک اعلیٰ دار شے ہے، اعلیٰ دار، دھاردار کہی، اعلیٰ دار نہیں، دھاردار جو شے ہے چاقو، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ ایک جانور ہے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، اب اس کا اور اس کے معنی سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ پھر مصدر وہ لفظ ہے جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے نکلتے ہوں، جیسے دیکھیے دوڑنا، پینا، کرنا۔ تو اب دوڑ سے بہت سارے نکلیں گے، دوڑتا ہے، دوڑے گا، دوڑ، خود دوڑ جو ہے یہ اس سے نکلا ہوا ہے، پینا اس سے بھی بہت سارے نکلے ہوئے ہیں، اور کرنا سے بھی، لیکن یہ کسی اور سے نہیں نکلے ہیں۔ مشتق وہی ہے جو مصدر سے نکلا ہو، مشتق بھی سے بولتے ہیں، ماخوذ بول سکتے ہیں، وہی مفہوم ہوتا ہے کہ یہ کس سے ماخوذ ہے، کس سے لیا گیا ہے۔ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو، جیسے کھلاڑی، کھیلنا سے کھلاڑی، تھکنا سے تھکن، لڑنا سے لڑاکو، تو یہ بنا ہوا ہے، تو اسے بولیں گے اسم مشتق۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ دو قسمیں ہیں جو کس نے کہا ہے؟ مولوی عبدالحق نے۔ کس نے؟ مولوی عبدالحق نے کہا اسم معرفہ، جسے خاص بولا ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ خاص۔ اور شفیع صاحب نے اس کی دو قسمیں اسم معرفہ اور نکرہ قرار دی ہے۔ انگلش میں اگر ہم کہنا چاہیں تو اسے پراپر ناؤن بول سکتے ہیں اسم معرفہ کو، اور اسم نکرہ کو کامن ناؤن بول سکتے ہیں اسے۔ آئیے اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھا جائے، جیسے اسلم ہے، دہلی ہے، چاندنی چوک، گنگا، تو یہ خاص جگہ کا نام ہے، یا کوئی خاص چیز اگر ہے تو اس کے لیے، جیسے گنگا جو ہے یہ خاص
چیز ہے، یہ جگہ ہے چاندنی چوک، دہلی جگہ ہے، یہ خاص شخص ہے۔ اس کے بعد ہے نکرہ۔ نکرہ اس کا الٹا ہو جائے گا اور نام ہی ہے اسم عام، وہ اسم جسے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا علم نہ ہو بلکہ عام، یعنی وہ بولا جائے تو کوئی ایک چیز ذہن میں آپ کے نہ آئے، جیسے لڑکا۔ لڑکا آپ بولے تو ایسا نہیں ہے کہ حامد خالد کوئی ایک آپ کے ذہن میں آئے، بلکہ پورا جو ہے ذاتی واچک جسے ہندی میں کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک ذات آپ کے سامنے آ گیا، لڑکے کی ذات۔ لڑکی بولیں گے تو لڑکی کی ذات جسے ہندی میں بولتے ہیں۔ اسی طرح کتا تو کوئی ایک خاص کتا نہیں ہے، گھوڑا، درخت تو ایک خاص نہیں بلکہ یہ کیا ہے، پورا عام سمجھ میں آتا ہے، یعنی عمومیت اس میں ہوتی ہے۔ اب اس میں سے ہمیں دیکھنا ہے اس میں معرفہ، اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ دیکھنا ہے۔ تو اس میں خاص کہیے یا اس میں معرفہ، اس میں خاص کہہ لیجئے یا اس میں معرفہ کہیے، اس کی قسمیں جو آپ کو عام طور پہ ملے گی، عام طور پہ نہیں، یعنی جو مولوی عبدالحق نے کہا ہے، اور عام طور پہ جو کوشچن بنانے والے ہوتے ہیں وہ ان کی کتاب اٹھاتے ہیں اور اسی سے بناتے ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے 5 قسمیں قرار دی، 5 قسمیں قرار دے رکھی ہے۔ کتنی قسمیں قرار دے رکھی ہے؟ 5 قسمیں۔ حالانکہ ابھی آپ کے سامنے کتنی 7 قسمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہے کیا، انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اور کنیت کو بھی ذکر نہیں کیا، کنیت کو بھی مولوی عبدالحق نے ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر کتنی یہ بچ گئی؟ خطاب، لقب، تخلص اور اس میں خاص بطور صفت۔ اس میں خاص جو بطور صفت استعمال ہوتا ہے، اس کی تعریف جیسے رستم کسی کو ہم لوگ بہادر ہونے کے اعتبار سے، سخی ہونے کے اعتبار سے حاتم کا جو استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ اس میں خاص جو ہے جب ہم لقب کی تعریف پڑھیں گے تو اس میں آ سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہی ذکر کیا ہے 2 2 4 1 5۔ تو یہ 5 ذکر کیا ہے کس نے؟ مولوی عبدالحق نے، عبدالحق صاحب نے یہ ان 5 کا تذکرہ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کن کا، یعنی شفیع صاحب نے جو لکھ رکھا ہے اس میں یہ نیچے کے علاوہ یہ 6 قسمیں، اس کے علاوہ بھی بہار بورڈ کی ایک قواعد کی کتاب ہے، اس میں یہ 6 قسمیں ہی بیان کی گئی، یہ 6 قسمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، یہ نیچے والی قسم جو ہے اور کسی کتاب میں پھر بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو یعنی 5 بھی صحیح ہے اور 6 بھی صحیح ہے، اور بعض جگہ تو 7 بھی لکھا ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہے کون سی جگہ، لیکن 5 اگر آتا ہے امتحان میں تو 5 لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مولوی عبدالحق نے اتنا لکھا ہے اور سوال بنانے والے اسی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں معرفہ اور اس میں خاص کی جو قسمیں ہیں وہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہے، اس میں علم کیا ہوتا ہے، خطاب کیا ہے، لقب کیا ہے، عرف اور تخلص، یہ جو 6 قسمیں وہ ہم آگے دیکھ لیں گے۔ اس میں علم کسے بولیں گے، اس میں خاص دیکھیے، جو خاص شے کا نام جو ہوتا ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے وہ چیز، اس کو بولتے ہیں۔ اس میں علم، اس میں خاص، کسی فرد، جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں، مثلا دہلی، خالد، کعبہ۔ یعنی اگر کہیں تو معرفہ کی اصل تعریف وہی ہے جو اس میں علم، اسی لیے اس کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قسمیں ہیں، یعنی جو 5 قسمیں ہیں وہ اس میں شامل کر لیا گیا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے خطاب، خطاب جو ہے ایک خطاب کئی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، ایک خطاب ملتا بھی ہے، شمس العلماء جو خطاب ہے دیکھیے، تو اسے اس میں شامل کر لیا گیا ہے، اسے اس میں معرفہ میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اصل جو تعریف ہے اس میں علم کی وہ اس میں خاص اور معرفہ کی وہ اسی پر صادق آتی ہے، وہ اسی پر صادق آتی ہے۔ پھر بھی دیکھیے 6 قسمیں۔ خطاب وہ نام جو بادشاہ یا عمرہ کی طرف سے اجازی طور پر ملتا ہے، خواہ وہ بادشاہ کی طرف سے ملے، عمرہ کی طرف سے، راجہ مہاراجہ کی طرف سے ملتا ہے اجازی طور پہ تو اس کو بولتے ہیں، جیسے خان بہادر، شمس العلماء۔ اسی طرح سر کا خطاب ملا علامہ کو، عماد الملک، تو یہ سب ہے خطاب۔ لقب پھر کسے بولتے ہیں؟ وہ نام جو کسی خوبی، وصف یا بڑائی کی وجہ سے پڑ گیا ہو، یعنی اس کے اندر کسی شخص کے اندر کوئی خوبی پائی جا رہی ہے، کوئی وصف پایا جا رہا ہے، اس کی مناسبت سے کوئی نام پڑ گیا، جیسے رستم ہند جو بہادر ہے اس کے لیے استعمال کر لیے، بلبل ہند جو خسرو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شیر خدا، اسد اللہ
غالب جو استعمال ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صفت ہے، بہادری کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والا، تو یہ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ مرزا نوشا، تو یہ کہ شادی وہاں ہوئی تھی تو اس اعتبار سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو کوئی خوبی یا وصف یا بڑائی کی وجہ سے جو نام پڑ گیا ہے اس کو لقب بولتے ہیں۔ تخلص تو آپ جانتے ہی ہیں، جو بھی ادب سے واقف ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ شاعر اپنی اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام اور رکھ لیتا ہے جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتا ہے، جیسے غالب، اصل نام اسد اللہ ہے لیکن غالب استعمال کیا ہے، اور اس سے پہلے اسد استعمال کرتے تھے۔ حالی، الطاف حسین نام ہے لیکن حالی انہوں نے۔ جگر مراد آبادی جو ہیں، اس کے علاوہ فراق گورکھپوری، رگھوپتی سہائے نام ہے، فراق سے جانے جاتے ہیں، تخلص کے ذریعے ہی جانے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں ہوئیں، 2 قسمیں اور ہیں۔ کنیت اور عرف۔ کنیت کسے بولتے ہیں؟ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹے، بیٹی یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو جائے، یعنی کسی سے مناسبت کر کے، تو اس کو کنیت کہلاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ جیسے ابن مریم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بیٹے، لیکن اب یہ کیا ہو گیا؟ کنیت ہو گیا، ماں کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ کلثوم، کلثوم کی ماں، تو اس طرح ہی منسوب کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ، بلی کے والد جو عبد الرحمن ان کو کہا جاتا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ بلی سے بہت پیار کرتے تھے، تو اس اعتبار سے یہ کنیت پڑ گیا تھا۔ تو جو بیٹا، ماں، باپ وغیرہ کی طرف منسوب کیا جائے، جیسے عام طور پہ ابو بکر، اس طرح ابو کے اعتبار سے ابن لگتا ہے، لگ جاتا ہے، تو اس طرح سے بنت لگ جاتا ہے، تو وہ تمام کے تمام کیا ہوتا ہے؟ کنیت۔ عرف، وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے، یا اصلی نام کا اختصار لوگوں کی زبان نزد ہو جائے، زبانوں پر آ جائے، تو اس کو عرفیت بولتے ہیں۔ جیسے اصل نام رہتا ہے، جیسے فخر الاسلام نام ہے، فخرو کہنے لگتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے نام ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کہے جانے لگتے ہیں، جیسے دیکھیے کلو، چنو، گڑیا، ناٹے، ببلو، ننھے میاں وغیرہ، تو یہ تمام کیا ہو جاتا ہے؟ عرف۔ تو آج ہم لوگ دیکھ لیے اس میں معرفہ کی قسمیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، اور ایک اعتبار سے کہا جائے تو 3 قسمیں بھی ہیں۔ 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، اور یہ اسم خاص اور عام۔ خاص اور عام جو 2 قسمیں قرار دے رکھی ہے مولوی عبدالحق نے۔ اس کے بعد جو جامد کی ہے کہہ لیجئے 2 قسمیں ہیں، اور یا کہیے مولوی عبدالحق نے 2 قسمیں قرار دی ہے، اسم خاص جسے اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، اور اسم عام جسے نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی تعریف دیکھیں، اس کے بعد اسم معرفہ کی کیا اقسام کو دیکھیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسم نکرہ کی قسمیں۔ اسم نکرہ کی قسمیں اب آخر میں آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک یہ پہنچے جنہیں بھی ضرورت ہے یہ چیزوں کے۔ بار بار تقاضے کی وجہ سے ہی یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، ورنہ بہت ہی مشغولیت ہے، وقت بالکل نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر دیجیے اجازت۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔